اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیشہ نگہباں ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، آج پھر سے ایک بار نالج ٹاکس کی طرف سے تمام اہل وطن کو 74ویں یوم آزادی اور جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آج پھر سب سے پہلے بانی پاکستان کے نام۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ اب ایک قطعہ اپنے وطن عزیز کے لیے۔ ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ آزادی کی کبھی شام ہونے نہیں دیں گے، شہیدوں کی قربانی بدنام ہونے نہیں دیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم سب کی طرف سے پاک فوج کے نام۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین و سامعین، میری آج کی سٹوری بہت ہی سبق آموز، معلوماتی، انٹرسٹنگ اور سچی سٹوری ہے کہ ماں نے دولت کے لالچ میں جوان بیٹی کو مشکل میں ڈال دیا۔ تو ناظرین آئیے سنیے۔ شادی کے بعد میں اپنے خاوند کے ساتھ کینیڈا چلی گئی۔ 5 سال کے بعد جب اپنے والدین سے ملنے کے لیے آئی تو اپنی امی جان سے اپنی ہمسائی نادیہ کے بارے میں پوچھا۔ امی جان نے بتایا کہ وہ اس محلے سے کسی اور جگہ جا چکے ہیں اور آج کل وہیں پر رہائش پذیر ہیں۔ معلوم نہیں اب وہ کہاں رہتے ہیں اور نہ ہی کبھی نادیہ نے چکر لگایا ہے۔ مجھے امریکہ سے آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزرا تھا کہ ایک روز میں بازار شاپنگ کے لیے چلی گئی۔ جب واپس گھر آئی تو دیکھا کہ امی جان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے۔ وہ امی جان سے باتیں کر رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی۔ جب میں ان کے پاس گئی تو دیکھا کہ یہ تو نادیہ خالہ ہیں۔ میں نے انہیں پہچانا ہی نہیں کہ یہ پہلے کتنی خوبصورت تھیں اور آج کتنا فرق ہے، اور وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں۔ وہ امی جان سے کہہ رہی تھیں کہ اپا آپ مجھے ٹھیک سمجھاتی تھیں، میں نے ہی اپنے قدم نہ روکے اور اب میں بہت پریشان ہوں کہ میں سب کچھ گنوا بیٹھی ہوں۔ میری خواہشات ختم نہ ہوتی تھیں۔ اپا میں ہر وقت سوچتی تھی کہ میرا خاوند تو ایک معمولی سا مزدور ہے، مستری ہے، وہ اتنی بھی محنت کر کے آتا ہے، میں ذرا بھی اس کا خیال نہ کرتی تھی۔ میں یہ سوچتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں اور وہ دیکھو، اور میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہمارے لیے کتنی محنت مشقت کر کے آتا ہے۔ بس ایک خواہشات ختم ہوتی تو میں دوسری خواہشات اسے کہتی کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور وہ ہماری خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا۔ دراصل یہ ہے انسان کی ناشکری کی عادت کہ انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ معزز ناظرین، نادیہ نے کہا میں بھی دوسری عورتوں کی طرف دیکھ کر بہت حسد کرتی تھی کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو، بنگلہ ہو اور میں عیش کروں، لیکن پھر سوچتی کہ مجھے اپنے بارے میں نہیں، میں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتی ہوں۔ اس لیے
اب مجھے اپنا نہیں اپنی بیٹی انیلا کی فکر رہتی تھی کہ میری بیٹی انیلا کی شادی کسی امیر خاندان میں ہو جائے۔ اور پھر نادیہ امی جان کے پاس بیٹھی ہوئی روتی جا رہی تھی، جس پر امی جان نے پوچھا، نادیہ آخر بتاؤ کیا بات ہے، کیوں اتنی پریشان ہو؟ جس پر نادیہ نے کہا، آپا جی میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ میں امیر آدمی نے مجھے اپنی گاڑی میں لفٹ دی تھی۔ جب آپ نے دیکھا تو مجھے منع کیا تھا کہ نادیہ آئندہ تم کسی سے اس طرح لفٹ نہ لینا اور کبھی ایسا دوبارہ مت کرنا، لیکن میں نے آپ کی بات پر عمل نہ کیا۔ دراصل آپا جان میں ایک دن بازار گئی تو ضرورت سے زیادہ چیزیں خرید لیں۔ جب گھر واپس آنے لگی دیکھا تو بٹوا خالی تھا۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر ادھر ادھر رکشے کا انتظار کر رہی تھی کہ اسی اثنا میں ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ اس آدمی نے کار کا شیشہ نیچے کیا اور پوچھا کہ کیا آپ کو سواری نہیں مل رہی؟ دھوپ بہت تیز ہے، گھبراؤ مت، میں ایک شریف آدمی ہوں، آئیں میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ جس پر میں اس کی کار میں بیٹھ گئی اور پھر سوچنے لگی کہ زندگی تو یہ ہے، ہماری کیا زندگی ہے، غریب غربا، پیدل چل چل کے برا حال ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی مجھے اپنے خاوند کا خیال نہ آیا کہ وہ ہم سب کے لیے کتنی محنت کرتا ہے اور اتنی دھوپ میں محنت مزدوری کر کے ہمارے لیے کما کر لاتا ہے۔ میں صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ خیر اسی اثنا میں تھوڑی دیر میں میرا گھر آ گیا۔ جب میں گاڑی سے اتری تو اخلاقاً میں نے اس آدمی سے کہا، آپ اندر آ جائیں، گرمی بہت زیادہ ہے، کوئی ٹھنڈا پانی پی لیں۔ جس پر وہ اندر آ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو آواز دی اور کہا کہ بیٹی ادھر آؤ اور مہمان کے لیے کوئی ٹھنڈا پانی لاؤ۔ جس پر بیٹی آئی اور اس نے کہا کہ ماما پانی تو گڑھے کا ہی ہے۔ اس پر اس آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، گڑھے کا پانی ہی لے آؤ۔ پھر اس نے وہ پانی پیا اور جاتے وقت اس نے کہا، یہ میرا کارڈ ہے، اس پر میرا ایڈریس اور نمبر لکھا ہے، جب کبھی ضرورت ہو تو فون کر لینا۔ اور پھر وہ آدمی چلا گیا۔ آپا جب میں آپ کے گھر آئی تو میں نے ساری بات وہ آپ کو بتائی اور آپ نے مجھے روکا بھی تھا کہ آئندہ کسی سے لفٹ نہ لینا اور اس طرح کی حرکت سے باز رہنا، لیکن میں نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک انجان آدمی کو گھر بلا کر، نادیہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ جس پر میں نے کہا وہ آدمی کافی امیر تھا۔ تو آپا نے کہا وہ آدمی امیر تھا تو کیا ہوا، جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے جب گھر پر شوہر موجود نہ ہو تم ایک اجنبی کو گھر بلانا اس طرح اچھا نہیں ہے۔ لیکن مجھے تو بہت اچھا لگا۔ میں نے سوچا کہ جب کسی امیر آدمی سے بات ہوگی تو تبھی میں اپنی بیٹی انیلا کی شادی کسی امیر گھر میں کر سکوں گی، ورنہ ایک مستری کو کون اچھا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے ایک مزدور ہے، اور ایک مستری کی لڑکی کو کیسے کسی خوشحال گھر میں بیاؤں گی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسے امیر لوگوں سے ہی ہمارا وسیلہ بنتا ہے، اور آپ کے منع کرنے کے باوجود میں نے اس آدمی سے رابطہ رکھا۔ آپا ایک دن میں نے اس امیر آدمی کو فون کیا اور کہا کہ مجھے میری بیٹی انیلا کے لیے ایک کھاتے پیتے امیر گھرانہ کا رشتہ چاہیے۔ اگر آپ میری بیٹی انیلا کا رشتہ کسی امیر گھرانے میں کروا دیں تو میں ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ اس آدمی نے کہا، ہاں ضرور، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ چند روز بعد
اس نے مجھے بتایا کہ ایک رشتہ بہت اچھا ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے اور بڑا امیر کبیر ہے، بیرون ملک میں رہتا ہے اور وہیں پر اس کا بزنس ہے، لیکن اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ دوسری شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیک لوگ ہوں، بے شک غریب گھرانہ ہو۔ میرے خیال میں تو تمہاری بیٹی کے لیے وہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب رہے گا، لیکن لڑکے کی عمر 50 سال ہے اور تمہاری بیٹی ابھی 15 سال کی ہے۔ آپ اپنے خاوند سے بات کر لینا، اگر وہ راضی ہو تو بات آگے چل سکتی ہے۔ جس پر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے خاوند سے بات کر کے آپ کو فون کروں گی۔ پھر میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ محلہ کی ایک عورت ہماری بیٹی کے لیے رشتہ لائی ہے۔ آدمی کافی امیر کبیر ہے اور بیرون ملک میں اس کا اپنا بزنس ہے۔ ہماری بیٹی وہاں عیش کرے گی۔ جس پر اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا مجھے تو یہ رشتہ بہت پسند ہے، لیکن اس کے خاوند نے کہا نیک بخت، میری عمر 45 سال اور تمہاری عمر 37 سال ہے، اور وہ لڑکا میری عمر سے بھی زیادہ ہے۔ تم صرف یہ سوچ رہی ہو کہ وہ دولت مند ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، جس پر اس عورت کے خاوند نے کہا کہ ہم اس آدمی کو نہیں جانتے، نہ ہی اس کے خاندان کو جانتے ہیں، ان سے ہماری کوئی واقفیت اور جان پہچان نہیں، نہ جانے وہ کون لوگ ہیں، مجھے تو یہ رشتہ ہرگز قبول نہیں۔ جس پر اس کی بیوی ناراض ہو گئی اور کہنے لگی اگر تم راضی نہ ہوئے تو میں تھرو کورٹ اپنی بیٹی انیلا کی شادی اس آدمی سے کر دوں گی، اور جب میں انیلا کی شادی تھرو عدالت کروں گی تو پھر تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر اس کا خاوند بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں۔ اس نے کئی بار اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رشتہ مجھے منظور نہیں، تم اس کا خیال چھوڑ دو، لیکن وہ اپنی بات پر بضد رہی کہ ایک دن اچانک اس کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی وفات ہو گئی۔ جس پر عورت نے بتایا کہ مجھے اس کی وفات کا صدمہ تو تھا، لیکن دوسری طرف میرا دل بہت خوش تھا کہ ہمارے درمیان میں سے کانٹا نکل گیا، اور اب میں اپنی مرضی سے اس امیر آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گی۔ اس عورت نے اپنے ہسبینڈ کی وفات کے بعد اپنی عدت کا بھی نہیں سوچا، لیکن اس نے اس آدمی کو فون کیا کہ میں راضی ہوں، تم میری بیٹی کی شادی اس آدمی سے کروا دو۔ جس پر اس نے کہا کہ تم غریب ہو، ان حالات میں وہ اعتراض کرے گا، تم وہ مکان چھوڑ کر میرے گھر آ جاؤ۔ اس طرح وہ ماں بیٹی دونوں اپنے گھر سے اس آدمی کے گھر میں شفٹ ہو کر وہاں اس کے ساتھ رہنے لگیں۔ اس آدمی نے اپنی کوٹھی کا ایک پورشن دونوں ماں بیٹی کو دے دیا تھا، اور وہ عورت سب کو کہتی کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے تاکہ دنیا باتیں نہ کرے، اور اس نے بتایا کہ وہ اندر سے پریشان بھی تھی اور ہر روز انتظار کرتی کہ وہ کب میری بیٹی کی شادی کروائے گا، اس لیے میں آپ کو ملنے نہیں آتی تھی۔ یہ ساری سٹوری اس عورت نے آپا جی کو بتائی۔ معزز ناظرین، ایک مقولہ ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر چھلانگیں لگانے والے ضرور چوٹ کھاتے ہیں۔ نادیہ نے آپا جی سے کہا کہ خاوند کی وفات کی عدت پوری ختم ہونے کے بعد میں نے ایک دن پھر اس آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی کا ذکر کیا،
जिस पर उस आदमी ने कहा, नादिया बीबी, वो आदमी बिजनेस की वजह से वहाँ बहुत मसरूफ है, इसलिए यहाँ नहीं आ सकता, ये उसकी मजबूरी है। तुम्हें वहाँ जाना होगा और तुम मुझ पर एतबार करो, परेशान ना हो। चंद दिनों में हम लोग बैरूने मुल्क चले जाएंगे। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जैसे ये कहता है मैं खुश हूँ। मैं हर सूरत चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी उस आदमी से हो जाए। बेशक उसकी उम्र 50 साल है और मेरी बेटी की उम्र 15 साल है, लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मेरा यही ख्याल था कि जैसा भी हो मुझे ये रिश्ता नहीं छोड़ना। मेरी बेटी अपने घर ऐश करेगी तो मैं भी उसके साथ ऐश आराम से रहूंगी। कुछ दिनों के बाद वो आदमी मेरी और मेरी बेटी की टिकट ले आया और कहने लगा कि तीसरी टिकट नहीं मिली, इसलिए मैं एक दिन बाद में आऊँगा। आप दोनों वहाँ चले जाओ और आपको एयरपोर्ट से मेरा दोस्त आकर रिसीव कर लेगा। और इस तरह उसने हमें कनाडा के लिए रवाना कर दिया। और एयरपोर्ट पर जब हम पहुंचे तो उसका दोस्त वहां आया, लेकिन वो हमें अपने घर नहीं लेकर गया, बल्कि उसने हमारा सामान उठाया और हमें एक होटल में ठहरा दिया। और हमारे पास एक बैग जो उसके लिए दिया था, वो बैग उसने हमारे से ले लिया और अपने घर चला गया। उस वक़्त मेरे दिल में ख्याल आया कि मालूम नहीं उस बैग में कौन सा गलत सामान होगा। दूसरे दिन असलम भी आ गया। जब मैंने असलम से कहा कि असलम मुझे इस वजह से परेशानी है, जिस पर असलम ने कहा, जहां तुम अपनी बेटी का रिश्ता करने आई हो वो आदमी 50 साल का है और मेरी उम्र 40 साल है। तुम उसकी शादी मेरे साथ कर दो और अपना मुस्तकबिल महफूज कर लो। मैंने कहा, असलम मेरी बेटी बहुत मासूम और भोली भाली है और अब मुझे मालूम हो गया है कि तुम उससे इसलिए शादी करना चाहते हो कि तुम उससे स्मगलिंग का काम करवाओगे। जिस पर असलम ने कहा कि अगर मैं इस तरह का कोई भी कारोबार करूं तो तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो दौलत से गरज है। और इस दौरान मेरी बेटी अनीला भी उससे बहुत मरगूब हो चुकी थी, क्योंकि वो नए नए कपड़े और चीज़ें उसे ला कर देता था, जिससे मेरी बेटी बहुत खुश होती थी। मेरी बेटी ने उसके कहने के मुताबिक अपने बाल भी सैलून से कटवा लिए थे और बड़ी मॉडर्न बन गई थी। जब मैंने उस आदमी की मुखालफत की तो मेरी अपनी बेटी ही मेरे मुखालिफ हो गई। बेटी ने कहा, अम्मी जान, आप खुद एक अमीर आदमी को ढूंढती थीं, अब अमीर आदमी मिल गया है तो डरने लगी हो। असलम बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। नाज़रीन कराम, ये आदमी असलम ऑलरेडी शादीशुदा और बच्चों वाला था और एक स्मगलर था, लेकिन अब नादिया कुछ नहीं कर सकती थी। वो बहुत पछताई। उस वक्त नादिया को ख्याल आया कि दौलत के लालच में मैंने अपनी जवान बेटी को मुश्किल में डाल दिया। इसलिए कहते हैं, अब क्या पछताते हो जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। ना घर रहा, ना खावंद रहा, ना बेटी, और नादिया दर बदर। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दौलत का नशा इंसान को ले डूबता है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मेरा खुलूस, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ। वीडियो पसंद आने की सूरत में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।
اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔